والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 اور 7 یہ دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ سورہ حجرات میں مکمل 18 آیتیں ہیں اور ان 18 آیتوں میں سے ابتدائی 5 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو اور آپ سے گفتگو کے آداب کو بیان کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماج سے متعلق کچھ اہم باتیں بھی بیان کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے آداب بیان کیے، تو ساتھ میں دوسرے مضامین یہ بھی معلوم ہوئے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان سے بھی گفتگو میں لحاظ ہونا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بندے کو اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں اور آپ کو اپنا نام لے کر بلانے کی اجازت نہیں، اسی طرح حضرات مفسرین نے لکھا کہ بالکل اسی طرح علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کے ادب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے آواز میں پستی ہونی چاہیے، اور گویا کہ ان سے ایسے کھل کر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں جیسا کہ بندہ ایک بے تکلف دوست سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام، مشائخ کرام کی جو جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا بھی کام لیا اور اشاعت کا بھی کام لیا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی آرمی ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اشاعت کا بھی کام لیتے ہیں، یہ دین کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور دین کی حفاظت کا بھی کام لیتے ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہوتے ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر جب بھی حملہ ہوا تو سب سے آگے بڑھ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے والی یہی جماعت تھی۔ دشمنان اسلام نے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام پر، قرآن پر حملہ کیا تو علماء نے اپنے علمی گفتگو کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا۔ اگر دشمنان اسلام نے ایمان والے کی زندگیوں پر حملہ کیا تو پھر علماء نے مدارس چھوڑ کر، خانقاہیں چھوڑ کر اپنا سینہ ان کے سامنے حاضر کر دیا اور گولیوں کے بھوچھاڑ کو اپنے سینے میں لے کر شہید ہو گئے۔ ہر ملک میں، ہر زمانے میں ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنی بڑی لائبریری بھی ان کی قربانیوں کو لکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ ہمارا زمانہ تو ماشاءاللہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بات سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ایک بندہ کوئی کام کرے نا، کمپیوٹر پر کوئی کام کرے تو کوئی بھی چیز جب وہ کمپیوٹر میں کرتا ہے تو اس کے محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک اس کی ہارڈ کاپی ہوتی ہے، دوسری سافٹ کاپی ہوتی ہے۔ جو اس لائن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں، کوئی بندہ سسٹم پر کوئی کام کرے، کمپیوٹر پر کوئی کام کرے تو اس کام کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے، اس کی ایک ہارڈ کاپی ہوتی ہے، دوسری اس کی سافٹ کاپی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا تو اس کی حفاظت کے بھی 2 طریقے کا انتظام کیا۔
قرآن مجید کی ایک حفاظت اللہ نے فرمایا، یہ جو کاپی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ قرآن مجید کی ہارڈ کاپی ہے، ہزاروں لاکھوں نسخے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حفاظت کا پہلا طریقہ اللہ نے قرآن کو ہارڈ کاپی کے ذریعے سے محفوظ کر دیا، اور قرآن مجید کی سافٹ کاپی کیا ہے؟ یہ علماء کے سینے ہوتے ہیں۔ حفاظ کرام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء کرام قرآن مجید کے معانی اور مطالب کی حفاظت کرتے ہیں، اور مشائخ اعظام فقہائے کرام یہ قرآن مجید کے معانی اور معارف کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کی سافٹ کاپی ہے، اور قرآن مجید کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور جو جماعت اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتی ہے اسے حزب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی جماعت۔ اور جو جماعت اللہ کی جماعت ہوتی ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جو جماعت اللہ کی جماعت ہے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے ابتدائی ان 5 آیتوں میں کھولا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد کی جو 4 آیتیں ہیں جن میں سے میں نے 2 کی تلاوت کی، ان 4 آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے مضامین بیان فرمائے۔ ایک تو آنے والی 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو مقام رسالت کو، مقام صحابہ کو بیان کیا کہ حضرات صحابہ کا کیا مقام ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی 4 اگلی آیتوں میں ہمارے معاشرے سے متعلق، سماج سے متعلق ایسے مضامین بیان کیے ہیں کوئی بندہ ان کو سمجھ کر ان کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، وہ سماج جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے میں اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو المصطلق۔ قبیلہ بنو المصطلق، گزشتہ 5 آیتوں میں ہم نے جس قبیلے کا تذکرہ کیا اس کا کیا نام تھا؟ قبیلہ بنو تمیم۔ بھول گئے، قبیلہ بنو تمیم۔ آنے والا جو قبیلہ ہے قبیلہ بنو المصطلق۔ بنو المصطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، لیکن یہ قبیلہ بڑا لڑاکو تھا اور بڑا اکڑو تھا، انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اس قبیلے والوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ قبیلہ بنو المصطلق کا صحابہ کی جماعت سے مقابلہ ہو گیا، جنگ ہو گئی۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو المصطلق پر صحابہ کو فتح عطا فرمائی، صحابہ نے وہ جنگ جیت لی۔ پہلے زمانے کا یہ نظام تھا، جب 2 جماعتیں مقابلہ کرتی، جنگ ہوتی، تو جو جماعت غالب آ جاتی وہ مغلوب جماعت کے جتنے نوجوان ہیں ان کو غلام بنا لیتے، اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا، اور ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا، کوئی بھی جماعت۔ لیکن اسلام کا نظام ایسا تھا، صحابہ کی جماعت اگر کسی جماعت پر غالب ہوتی تو ایسا نہیں کہ صحابی نے جس کے مال کو اٹھایا لوٹ لیا، ایسا نہیں تھا، بالکل ان کے نوجوانوں کو پکڑ کر قیدی بنایا جاتا، ان کی پورا قبیلہ جب قیدی بنا لیا جاتا تو پورا سارا مال، ان کی عورتیں، ان کے بچوں کو، ان کے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق اس کی تقسیم کرتے تھے، ان کے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کی بھی تقسیم ہوتی تھی، ان کے نوجوانوں کی بھی تقسیم ہوتی تھی، ان کے عورتوں کی بھی تقسیم ہوتی تھی۔ غلاموں باندیوں کا زمانہ تھا۔ صحابہ کی جماعت کو قبیلہ بنو المصطلق پر جب غلبہ ہوا تو ان کی جو عورتیں باندیاں بنی، جو غلام بنے، ان کی تقسیم ہو گئی۔ تو تقسیم میں قبیلہ بنو المصطلق کے جو سردار تھے، جس کا نام تھا حارث، جن کا نام تھا حارث، وہ قبیلے کے سردار تھے، حارث بن زرار ان کا نام تھا۔ ان کی نوجوان بیٹی تھی جن کا نام تھا جویریہ، یہ بھی باندی بن کر صحابہ کے قبضے میں آئی۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تقسیم کی تو ایک عام صحابی کے قبضے میں، ان کے حصے میں وہ باندی آ گئی. حضرت جویریہ باندی بن کر ان کے پاس چلی گئیں. یہ جو جویریہ تھیں بڑے باپ کی بیٹی تھیں، بڑے گھرانے سے تعلق تھا، سردار کی بیٹی تھیں. تو جویریہ نے اپنے آقا سے کہا دیکھو میں بڑے باپ کی بیٹی اور میرا بڑے گھرانے سے تعلق، میرا باپ تو میرے قبیلے کا سردار ہے حارث بن زرار، لہٰذا میں تمہارے پاس رہنا نہیں چاہتی. ایک کام کرو، ہم دونوں بیٹھ کر معاملات طے کرتے ہیں، تم مجھ پر کچھ قیمت لگاؤ، میں قیمت ادا کر کے تم سے آزادی لے لوں گی. یہ بھی ہوتا تھا کہ غلام اگر کوئی آزادی لینا چاہے تو آقا اپنے غلام سے کہتا کہ ابھی تم اتنے پیسے لا کر مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. چنانچہ وہ صحابی نے کہا ٹھیک ہے تم اتنا مال حاضر کر دو، میں تمہیں آزادی دے دوں گا. اب وہ جویریہ وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں قبیلہ بنو المصطلق کا جو سردار ہے حارث بن زرار اس کی بیٹی ہوں، اور آپ نے تقسیم کی تو فلاں صاحب کے قبضے میں آ گئی. اب میری ان سے بن نہیں رہی، میں ان سے آزادی چاہتی ہوں، آپ میرا انتظام فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظام کرتا ہوں، میں اپنے طرف سے تمہاری رقم طے کر کے ان کو دے دوں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا. اور دوسرا آپشن یہ ہے اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. قسمت ایسے یاوری کرتی ہے. کل تک کفر کے گود میں پلی بڑی عورت قسمت نے ایسے یاوری کی کہ آج اس کو نبوت کی غلامی مل رہی ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ جویریہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دونوں جہاں کی کامیابی میرے گود میں پڑنے والی ہے. جویریہ نے دیکھا کہ قوم کا سردار مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو میرے لیے فضیلت کی بات ہے. جویریہ نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے آزادی دلائیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے ان کا فدیہ، ان کا ہدیہ اس صحابی کو ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. یہی حضرت جویریہ آگے چل کر ام المؤمنین بنی، اور یہ میری آپ کی بلکہ پوری امت محمدیہ کی ماں ہیں. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو دیگر صحابہ نے دیکھا کہ جویریہ کے خاندان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے، ان سے تو سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. تو صحابہ نے یہ سوچ کر کہ ادب کا تقاضا ہے، جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا ہے وہ قبیلے کے عورتوں کو ہم باندیاں بنا کر رکھیں، ان کو ہم غلام بنا کر رکھیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ایک جھٹکے میں صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. جب قبیلہ بنو المصطلق کے جو لوگ قید میں تھے، غلام اور باندی بن کر تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا سسرالی رشتہ قائم ہونے کی بنیاد پر ان کے اخلاق اتنے پیارے کہ انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا، تو بڑے متاثر ہوئے اور پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. سب نے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان قبول کر لیا. اتنا ہی نہیں، پھر ان لوگوں نے آپ سے اجازت چاہی، واپس جو قبیلے کے بچے کچے لوگ تھے ان کے پاس گئے، جا کر کہا دیکھو جویریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، ان سے ہمارا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، اور اس کی برکت سے صحابہ کی جماعت نے ہم سب کو آزاد کر دیا. ان کے اخلاق اتنے بڑے، اتنے پیارے، ان کا مذہب اتنا عظیم ہے، ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، ہم نے بھی ایمان قبول کر لیا، تم بھی نبی کی خدمت میں چلو، تم بھی ایمان قبول کر لو. چنانچہ قبیلے والے ان کی بات سے متاثر ہوئے، پورا قبیلہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا. پھر قبیلہ بنو المصطلق کے پورے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان قبول کر لیا. صرف آپ کے نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو ہدایت دے دی. ٹھیک ہے،
جب سب لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سردار حضرت حارث بن زرار کو بلا کر کہا دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نماز کو فرض کیا اور زکوٰۃ بھی تم پر فرض ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے زکوٰۃ لینا ہے، غریبوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس وقت جو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جو سسٹم تھا ایسے نہیں تھا جیسے آج کل آزاد ہے۔ مجھ پر اگر زکوٰۃ واجب ہے تو میرے لیے ذمہ ہے کہ میں مستحق کو تلاش کر کے اسے زکوٰۃ دے دوں، لیکن مستحق تک پہنچنا ضروری ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس کو اگر ہم نے زکوٰۃ دے دی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، فرض ذمے میں باقی رہ جائے گا۔ اچھی طرح تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن جب اسلامی نظام تھا، بیت المال تھا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ تھا کہ سارے مدینے کے مالداروں کی زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں جمع ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر بیت المال سے پورے مدینوں کے غریبوں کی لسٹ بنائی جاتی تھی، پھر وہاں سے سب کی تقسیم ہوتی تھی، اور یہی طریقہ بہتر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن زرار کو بلا کر کہا اپنے قبیلے کا جائزہ لو اور جن جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے زکوٰۃ کے رقم اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حضرت حارث بن زرار نے کہا ٹھیک ہے، میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مہینہ طے کریں، دن طے کریں، وقت طے کریں، میں پوری زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر لوں گا، آپ اپنے کسی قاصد کو میرے پاس بھیج دیں، میں وہ رقم انہیں دے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ طے کیا، دن بھی طے کیا، وقت بھی طے کیا، اور کہا کہ فلاں دن میرا ایک قاصد مال زکوٰۃ کو لینے کے لیے تمہارے پاس آئے گا، تم اسے دے دینا۔ ٹھیک ہے، حضرت حارث بن زرار چلے گئے اور مالداروں کو اکٹھا کر کے پیغام سنایا، سب کے مال زکوٰۃ کی رقم کو لے کر جمع کر لیا، اور وہ دن جب آیا تو انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی کا قاصد آنے والا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عقبہ بن ولید ان کا نام تھا۔ ان کو بلا کر کہا قبیلہ بنو المصطلق کے پاس جاؤ اور ان سے زکوٰۃ کی رقم لے کر آؤ۔ حضرت عقبہ بن ولید یہ وہ صحابی ہیں جن کی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو المصطلق کے لوگوں سے پرانی دشمنی تھی، کبھی گڑبڑ ہو گئی تھی ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی نے ان کو طے کر دیا، اب جانا تو طے ہے، لیکن دل میں خوف ہے، میں چلا تو جاؤں گا لیکن کہیں پٹائی نہ ہو جائے، اکیلا دیکھ کر وہ لوگ میری پٹائی نہ کر دیں۔ اب یہ کشمکش میں ہے، انکار تو نہیں کر سکتے، جانا ہے۔ پیغام مل گیا۔ حضرت عقبہ بن ولید رضی اللہ عنہ اسی کشمکش کے عالم میں قبیلہ بنو المصطلق کی طرف چلے ہیں۔ ادھر ان لوگوں نے طے کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کا قاصد آ رہا ہے، ہمیں تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اکرام کے خاطر قبیلہ بنو المصطلق کے لوگ اپنا قبیلہ چھوڑ کر باہر آ گئے، اور باہر جو آئے ہیں ہاتھ میں گلدستے نہیں تھے۔ ارے بھائی، عرب تو بہادر تھے، ان کی فطرت میں بہادری ہے، ان کی گھٹی میں بہادری ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہماری طرح بزدل تھے۔ ہتھیار ان کا سب سے بڑا پسندیدہ آج ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ہمارا موبائل، ہمارا بھی، بچوں کا بھی، سب کا بھی۔ ہم بزدل ہیں، وہ تو ہتھیاروں کے شوقین تھے، ایک دوسرے کو ہتھیار گفٹ کرتے تھے، ہتھیاروں کی تباہ آزمائی ہوتی تھی۔ ارے وہ تو فطری بہادر تھے، چاہے ایمان والے ہوں چاہے جاہل ہوں، فطری بہادر تھے۔ اب وہ استقبال کے لیے باہر آئے ہیں تو ہاتھ میں تلوار ہیں، نیزے ہیں، استقبال کے لیے آئے ہیں۔ عقبہ بن ولید جب قبیلہ بنو المصطلق سے ملنے کے لیے گئے، دور سے دیکھا یہ لوگ جو ہے ہاتھ میں ہتھیار لے کر، نیزے لے کر کھڑے ہیں، یہ پہلے سے پریشان ہے کہ کہیں قتل نہ کر دے۔ اب انہوں نے دور سے دیکھ کر طے کر لیا، آج تو بالکل طے ہے معاملہ۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان سے بات کرنے کے بجائے یہیں سے انہوں نے واپسی کر لی، کہا کہ جانا ہی نہیں ہے۔ یہ واپس لوٹے، واپس آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کو 2 جملے کہہ دیے جو کہ کہنے نہیں چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جن کی طرف آپ نے مجھے زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا نا، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ جبکہ ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی،
انہوں نے اپنے طور سے، اس لیے کہ حالات بھائی اس جگہ پر ہم ہوتے تو کیا کرتے، وہی سمجھتے، انہوں نے حالات کو دیکھ کر طے کر لیا کہ ایسا ہوگا، آ کر وہی معاملہ سنا دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے تو ایمان قبول کر لیا، انہوں نے بڑے اچھے وعدے کیے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے ایک دم سے حملہ نہیں کر دیا، اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر کہا دیکھو قبیلہ بنو المصطلق سے متعلق ایسا پیغام میں نے سنا ہے، مجھے بھروسہ تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مضبوط چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات الگ ہو، ایک کام کرو تم جا کر قبیلہ بنو المصطلق کا جائزہ لو اور تحقیق کرو کیا واقعتاً وہ لوگ ایسا کرنے والے تھے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی جماعت حضرت خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید تحقیق کرنے کے لیے گئے۔ تحقیق کس طرح ہوئی؟ حضرات مفسرین نے اس کی دو شکلیں لکھی ہیں۔ ایک شکل یہ لکھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید اپنا قافلہ لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد میں قبیلے سے دور پڑاؤ ڈالا اور اپنے 2-3 جاسوس کو قبیلے میں روانہ کر دیا، ان کی حالت کا جائزہ لو۔ جاسوسوں نے جا کر نگرانی کی تو دیکھا کہ ماشاءاللہ پورے ایمان کی حالت میں ہیں، اسلام کی حالت میں ہیں، عبادتوں میں ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی قاصد کے انتظار میں ہیں۔ ادھر حضرت حارث بن زرار پریشان تھے کہ اللہ کے نبی کا قاصد کیوں نہیں آیا، کہیں اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، وہ پریشان ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید یہاں سے نکلے ہیں تو ادھر سے حضرت حارث بن زرار نے سوچا اللہ کے نبی کا قاصد نہیں آیا، اللہ کے نبی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں، چلو ہم خود مال زکوٰۃ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر سے حضرت حارث بن زرار نکلے، ادھر سے حضرت خالد بن ولید نکلے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت حارث بن زرار نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ ہی کا تو ارادہ ہے، آپ ہی کے پاس آنے والے۔ کیوں؟ کہا آپ کے متعلق عقبہ بن ولید نے یہ کہا کہ آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، آپ ان کے قتل کے در پہ تھے۔ حضرت حارث بن زرار نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کا کوئی قاصد تو ہماری خدمت میں آیا ہی نہیں، ہم نے زکوٰۃ دینے سے کب انکار کر دیا، چلو ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پورا معاملہ رکھا اور مال زکوٰۃ کو ادا بھی کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہم پریشان تھے کہ کہیں آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا تو معاملہ اس طرح کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، عقبہ بن ولید نے اس طرح کا پیغام دیا، تو ہم نے آپ کی تحقیق کے لیے خالد کو روانہ کیا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی یہ آیتیں اتاری ہیں۔ اصل مجھے یہ بیان کرنا ہے، ان آیتوں کو سمجھنا اس واقعے کو سمجھے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن تھا۔ چنانچہ آج میں صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں، بقیہ تشریح تفصیل اللہ نے چاہا تو کل ہوگی۔ چنانچہ توجہ رکھیں ترجمے کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اب اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، پھر ان آیتوں کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں، سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق گنہگار، ہمارے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اپنی تفسیر میں اس کا ترجمہ یوں کیا، شریر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق گنہگار یا پھر کوئی شریر تمہارے پاس کسی قوم یا کسی جماعت کسی فرد کے متعلق کوئی خبر لے کر آئے، سمجھ رہے ہیں، کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرنا؟ ہلہ بول دینا، ہوتا ہے نا ہلہ بول دینا۔ آج کل تو بالکل یہی ہے، ہم سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کسی جماعت سے متعلق، کسی قوم سے متعلق، کسی آدمی سے متعلق ہمیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے، تحقیق کیے بغیر اس کی بات پر آمنا صدقنا کہہ کر مان لیتے ہیں اور 10 لوگوں کو بتانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے تحقیق نہیں کی،
ایک بندے نے کہا ہم نے تحقیق نہیں کی لیکن آگے شیئر کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، گنہگار، کوئی شریر آدمی کسی بھی قوم، جماعت، کسی فرد، کسی آدمی سے متعلق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس سے آگے شیئر کرنے سے پہلے اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لو۔ کیا کر لو؟ تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو کہ جس بندے نے جو مجھے بات پہنچائی ہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم نے اس بات کی تحقیق کیے بغیر، اگر اس قوم پر اگر تم جا کر لپک پڑے، جا کر کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیا، کچھ بھی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ہوتا ہے نا۔ اسی واقعے میں خدا نخواستہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ قبیلہ بنو المصطلق پر حملہ کر دیتے تو اس قبیلے کا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے کسی قوم پر لپک پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر حقیقت واضح ہو جانے کے بعد تمہیں اپنے اس عمل پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں، بہت اہم ہیں، اور اس آیت کریمہ سے حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ کوئی بندہ، کوئی بھی فرد ہمیں کسی کے متعلق کوئی خبر آ کر دے تو اس خبر کو آگے پہنچانا اور اس کے متعلق کوئی رد عمل ظاہر کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ ہم اس خبر کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لیں، اس خبر کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لیں۔ اس کے متعلق مستقل تفصیل ہے، وہ پھر کل بیان کروں گا، لیکن یہاں پر ایک اہم بات ہے جو اس وقت کہنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، صحیح روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے وہ حضرت عقبہ بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے سے متعلق ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کہا فاسق۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فاسق کا لفظ حضرت عقبہ بن ولید کو کہا گیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کیا صحابہ کی جماعت میں کوئی فاسق بھی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی فاسق ہو سکتا ہے، کوئی گنہگار، شریر ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی پوری مکمل جماعت پاکیزہ ہے، مقدس ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، جنتی سارا معاملہ ختم، اللہ نے فیصلہ کر دیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے، جنتی تو بس بس ہو جائیں گے، اللہ پوچھ کر دیں گے، اور چاہیے کیا چاہیے، بہت پوچھیں گے۔ ایک موقع وہ بھی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کر کے پوچھیں گے، بھائی بولو بھائی، میں نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، کیا تمہیں ہر چیز میسر ہے؟ کیا کوئی کمی باقی رہ گئی؟ تمہیں کوئی کمی باقی رہ گئی؟ اوہو، مزے ہی مزے۔ جنتی کہیں گے اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا نا اس سے بڑھ کر آپ نے ہمیں دیا ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جنت میں فرمائیں گے میرے بندو اور ایک چیز باقی رہ گئی ہے، ابھی وہ نعمت میں نے تمہیں نہیں دی، پوری نعمتیں دے دی، پوری نعمتیں، ایک نعمت تمہیں دینی باقی ہے۔ وہ کیا نعمت ہے پتہ ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ جاؤ اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ، پھر مصیبت، جاؤ اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ۔ جنتی جنت میں علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نواز دیا، ہمیں کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ ابھی ایک نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں چھپا کر رکھا ہے، ابھی ہمیں وہ نہیں دیا، وہ کیا نعمت ہے آپ ہمیں بتائیں۔ تو علماء جنت میں کہیں گے بھائی اللہ کی نعمتیں سب مل گئیں، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ملنی باقی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رضامندی کا پروانہ ہے۔ اللہ راضی
ارے یہ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضامندی کے سامنے جنت کی لذتیں کچھ نہیں، رب راضی تو کچھ نہیں۔ تو چنانچہ جنتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں آئیں گے، آ کر کہیں گے اے اللہ ایک نعمت باقی ہے، آپ اپنی زبان سے، جیسی زبان ہو اللہ کے لیے بہتر ہے، ہم نہیں جانتے، آپ سنا دیں، آپ اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان ہمیں کر دیں، رضامندی کا پروانہ ہمیں سنا دیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اعلان کریں گے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رضامندی کا پروانہ جنتی جب اللہ سے سنیں گے تو اتنے مست ہو جائیں گے، جنت کی پوری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ رضامندی کا پروانہ، یہ نعمت جنتیوں کو کب ملے گی؟ کب؟ سب سے آخری میں۔ رضامندی کا پروانہ اور سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو جو آخری میں ملنے والی ہے، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا میں ہی دے دی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا! اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ جنت آخری نعمت دنیا میں مل گئی۔ اور اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی بہت تعریف کی، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم الفائزون، یہ کامیاب جماعت ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ، بہت تعریف اللہ نے قرآن میں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی جماعت میں سے تم جن کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم سب کا، اہل سنت والجماعت کا، بلکہ اجمع اہل الحق من المسلمین ان صحابۃ کلہم عدول، ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ثقہ ہیں، مقدس ہیں۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں کوئی فاسق نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم کی آیت میں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی فاسق ہو بھی سکتا ہے۔ بظاہر تعارض، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کو سمجھ لیں پھر اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، دیکھو ہم سب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے وہ گناہوں سے محفوظ تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ صرف دنیا میں انبیاء کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو گناہوں سے کیا ہے؟ معصوم ہے۔ معصوم کا مطلب کیا؟ کسی نبی سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء گناہوں سے کیا ہیں؟ بولو بھائی، معصوم ہے، معصوم عقیدہ ہے۔ صحابہ اولیاء گناہوں سے معصوم نہیں، کیا ہے؟ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو بچائے رکھا ہے۔ اگر کسی صحابی کی زندگی میں اس طرح کا کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیوں تعجب کی بات نہیں؟ ان سے اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دی، توبہ کی توفیق بھی دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ سنایا، اور رضامندی کا پروانہ اسے ملتا ہے جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ تو مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو جب رضامندی کا پروانہ دے دیا تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ ان کی موت کب کیسے ہونے والی ہے؟ میری رضامندی والے اعمال پر ہونے والی ہے۔ لہٰذا صحابہ کی جماعت سے اس طرح کی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ نے صحابہ کو توبہ کی فوراً توفیق دے دی۔ ایک بات۔ دوسری بات، بھائی وقت اگر زیادہ ہوگا تو اب اپنی گفتگو کو ختم کر لیں گے یا پھر یہ چیپٹر مکمل کر لیں، ختم کریں، مکمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی یہ جو مقدس جماعت ہے نا، مقدس جماعت میں سے گنے چنے افراد سے اگر اس طرح کی غلطی ہو بھی گئی نا تو اللہ نے ان کو فوراً توبہ کی توفیق دے دی۔ کیوں؟
اس لیے کہ صحابہ کو نبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ کیا بولو؟ شریعت ان کی، جیسے کھانا پینا ہماری طبیعت ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ شریعت آج ہماری طبیعت ہے؟ نہیں ہے۔ کھانا پینا ہماری طبیعت ہے۔ ناشتہ کرنے، دوپہر کا کھانے، شام کا کھانے تیار ہونا پڑتا ہے، نماز کو تیار ہونا پڑتا ہے، نیک اعمال کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کی طبیعت شریعت بن گئی تھی، اور ان کے اعمال جو ہے، اللہ اکبر، ان کے اعمال ایسے تھے، صحابہ کا کام ہی تھا اللہ کے نبی کی ذات پر قربان ہو جانا اور دین اسلام کے لیے قربان ہو جانا، اور صحابہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہم کب ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے، اور اس کے لیے ایسے بڑے بڑے صحابہ مجاہدے کرتے تھے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ چنانچہ صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو فوراً توبہ کی توفیق دی، فوراً توبہ کی توفیق دی، اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو فسق کا لیبل ختم، پاک ہے نا گناہوں سے، بالکل فسق کا لیبل ختم۔ اور اسی طرح جو ہے حضرات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، اس کو توجہ سے سنیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک اصول، ایک ضابطہ بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، حضرت ابو ذر۔ حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ذر اتق اللہ، اے ابو ذر تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اس کے آگے نیکی کر لیا کرو۔ نہیں سمجھے؟ اگر کچھ غلطی گناہ ہو گیا فوراً کیا کرنا؟ نیکی کر لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمحوها، اگر وہ تم نیکی کر لو گے تو وہ نیکی اس گناہ کو دھو دے گی۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عام انسانوں کی بات ہے، عام انسان بھی گناہ کے بعد اگر نیک کام کر لے تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور صحابہ کے اعمال تو اتنے بڑے اعمال تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت میں کا ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کسی غزوے میں جاتا تھا، جہاد میں جاتا تھا، اور دوران جنگ وہ میدان جنگ میں دھول اڑ کر صحابہ کے چہروں پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ صحابی کہتے تھے قسم خدا کی، صحابہ کے چہروں کی وہ دھول تمہاری زندگی کے پورے نیک اعمال سے بڑھ کر ہے، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حضرت نوح کی عمر دے دے۔ نہیں سمجھے؟ ہم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح کی عمر دے دے، کتنے سال؟ 1000 سے زیادہ سال، اور ایک بندہ 1000 سال نیک اعمال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اس کی زندگی کے 1000 سال کے پورے اعمال وہ صحابہ کے دھول کے بھی برابر نہیں ہیں۔ عام انسان کا ایک عمل جب گناہ کو دھو سکتا ہے تو صحابہ کا اتنا بڑا عمل کیا صحابہ کی پچھلی زندگی کے گناہ کو دھو نہیں سکتا؟ تو فسق کا لیبل ختم۔ نہیں سمجھے؟ تو جو کچھ اللہ صحابہ کی زندگی میں جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں جانے انجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور ان کو پاکیزہ کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ لہٰذا صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی صحابی فاسق و فاجر نہیں ہے، سارے پاک اور پوتر ہیں۔ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضرات مفسرین نے دوسری عجیب بات یہ بھی لکھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فاسق کہا نا، یہ فاسق کا لفظ وہ حضرت عقبہ بن عامر کے لیے نہیں ہے، حضرت عقبہ کے لیے نہیں ہے، عقبہ بن ولید کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر
اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق گنہگار شریر آدمی کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لو۔ اللہ یہ جو فرما رہے ہیں نا، اللہ نے جب دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے جب ایک خبر لا کر دی تو اللہ کے نبی نے ان کی خبر سنتے ہی ان پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس کی تحقیق کی۔ ایک صحابی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرنا ضروری ہے، ایک فاسق فاجر گنہگار شریر آدمی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ حضرت عقبہ سے متعلق نہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرات صحابہ سے جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے زبردستی کروایا ہے۔ اصل میں وہ کروا کے ہمیں سبق دینا چاہتے تھے۔ اگر صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہوتی تو پھر ہمیں توبہ کا طریقہ کون بتاتا؟ توبہ کا طریقہ کون بتاتا؟ اور صحابہ تو اللہ اکبر وقت زیادہ ہے، واقعات اتنے زیادہ ہیں، توبہ کرنے میں اتنی جلدی کرتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ جن لوگوں نے حرم شریف کی زیارت کی، جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے، ریاض الجنہ میں ستون ہے، وہاں پر ایک ستون ہے، اسے استوانہ ابو لبابہ کہا جاتا ہے۔ استوانہ ابو لبابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، سب کو روضہ رسول پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دے۔ استوانہ ابو لبابہ لکھا ہوا ہے، آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ستون کا الگ الگ نام ہے، استوانہ حنانہ ہے، استوانہ ابو لبابہ ایک ستون ہے۔ ابو لبابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو لبابہ ایک صحابی تھے، ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ ایک چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو انہیں جب احساس ہوا غلطی کا، انہوں نے آ کر مسجد نبوی کے اس ستون سے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری سزا یہ ہے کہ میں زنجیروں میں جکڑ کر رہوں گا۔ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، کچھ نہیں۔ نمازوں کے وقت میں ان کی اہلیہ آ کر زنجیریں کھولتی تھی، وہ جا کر نمازیں پڑھ لیتے تھے، پھر وہ جکڑے رہتے تھے۔ کئی دن تک ایسا معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ معاملہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، کان سننا کھاتے نہیں تھے تو بے ہوش رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی معافی کا اعلان قرآن میں اتارا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صبح سویرے اٹھے اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ جاؤ ابو لبابہ کو خوشخبری دو کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے حجرے سے پکار کر کہا ابو لبابہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ خبر پورے مدینے میں پہنچ گئی، پورے لوگ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ ابو لبابہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، زنجیریں توڑو باہر آؤ۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، زنجیریں نہیں توڑنے کا، کوئی بندہ زنجیریں کھولنے کے لیے آگے نہ بڑھے، میری زنجیریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ چنانچہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے زنجیریں کھول کر آزاد کیا اور انہیں توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ لہٰذا پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کے طرف سے کوئی خبر ملے تو خبر کی جب تک ہم اچھی طرح تحقیق نہیں کریں گے خبر کو آگے شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ تحقیق کرے بغیر صرف سن کر خبر آگے شیئر کرے گا تو کیا گناہ ہوگا، اس کی کیا وعید ہے، یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا مضمون ہے۔ کل اسے انشاءاللہ مختصر بیان کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرات صحابہ کرام کی مکمل قدردانی کرنے کی توفیق عطا